السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کرا دوں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. کچھ روز پہلے ہمارے شو پہ ایک فون آیا تھا. ہم جب KAC کے CEO کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پیچھے تصویر ہے یہ کراچی تو کہیں سے لگتا نہیں کیونکہ کراچی تو اکثر تاریکی میں ہوتا ہے. وہ بات ہمارے دل کو لگی تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ آ کے لاہور دیکھیں وہ کیسا لگتا ہے. تو آج ہم تھوڑے سے اپنی کرسی سے ہٹ کے لاہور کی کرسی پہ آ گئے ہیں. ہر کام جو ہے زندگی میں، ہر واقعہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جو مقصد شاید ہمیں فوری طور پہ سمجھ نہ آئے. بہت عرصے پہلے ایک صاحب کراچی آئے اور کسی نہ جانے کیوں انہوں نے کسی وجہ سے میرا انٹرویو کرنا چاہا ایک پروگرام کے اندر. تو جب پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار مجھے لاہور سے کراچی بلایا گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شو کے لیے مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے. تو پھر کہتے اب آپ سے مل کے یہ سمجھ میں آیا کہ شاید قسمت میں آپ سے ملنا تھا. تو آج کسی وجہ سے ہمیں لاہور آنا پڑا تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم لاہور کیوں آ رہے ہیں. آئے تو کالے بادل تھے، ہلکی ہلکی بارش تھی، موسم بڑا سہانا تھا، کراچی کی گرمی لوڈ شیڈنگ سے بھاگ کے ہم یہاں آئے تھے. لیکن پھر جب ہم آج شو یہاں کرنے بیٹھے تو سمجھ میں آیا کہ یہ ماحول، یہ مقصد، یہ سفر کیوں تھا. میری خوش نصیبی تھی کہ دو ایسے لوگوں سے آج میری ملاقات ہونی تھی جن کو میں صرف دور دور سے دیکھتا تھا اور وہ صاحب جن سے مجھے بدلہ لینا تھا. اس کی وجہ سے میں آ گیا. مہر بخاری صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا تشریف لائیں. اینڈ محمد نور الحسن صاحب جناب آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی اس انٹرویو کے اندر اور بعد میں آپ یہ کہہ گئے تھے قسمت میں آپ سے ملنا تھا تو میں کہوں بدلہ میں چکا دوں. بہت شکریہ. اچھا آپ آئے، بارش آئی، بادل آئے، اچھا لگا. تھینک یو آپ نے وقت نکالا. مہر اور حسن آپ دونوں جو ہیں، ہم تینوں بلکہ تقریباً ایک پیشے میں، آپ کی عمر اس پیشے میں سب سے زیادہ ہے، پھر شاید میں آتا ہوں پھر آپ آتے ہیں. آپ ولایت چھوڑ کے، ولایت تو نہیں کینیڈا چھوڑ کے آپ پاکستان آ گئیں اور آ کے آپ نے کام بھی شروع کیا تو اردو TV چینل پہ کام کرنے کا. اور آپ جس وجہ سے پاکستان آئیں اس پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہر کوئی کہتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں یہی شاید آپ نے کہا والدین کی یاد آتی تھی تو واپس آئی. مجھے صرف اتنا بتائیے جانے کی وجہ کیا تھی اور آنے کی وجہ تو آپ نے بتا دی، تو میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہوں گا. جانے کی وجہ وہی تھی جو ہر ایک کی ہوتی ہے، پڑھائی، ہائی ایجوکیشن، اینڈ آلسو بیکاز میرے دونوں بہن بھائی ادھر پڑھ رہے تھے. سو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ جسٹ سیم لائک دا نیکسٹ موسٹ نیچرل اسٹیپ ٹو ٹیک. ٹھیک ہے. تو گئے، پڑھا، 6 سال کو آپ کیا، پڑھا بھی، کام بھی کیا، انٹرنشپس بھی کی. زندگی وہاں تسلسل میں آ گئی. لیکن پھر اما ابا یاد آئے، بہت بہت زیادہ یاد آئے. اینڈ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر کوئی کہتا ہے واٹ ڈو یو مین، بٹ دا فیکٹ از یو نو جب آپ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہو، جب اتنی جب دوریاں ہوتی ہیں نا وہ احساس اور وہ پیار زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر جب تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہو ایکسٹرا ایک سفید بال نظر آتا ہے، ایکسٹرا رنکل نظر آتا ہے، وہ دل توڑ دیتا ہے. اینڈ دیٹ از انف ٹو پل یو بیک. ٹھیک ہے حسن آپ نے یہ جانے والی گستاخی نہیں کی، اور گستاخی میں کیوں نہ دنیا جانتی ہے جو جاتا ہے میں اس کے ذرا دشمن ہوتا ہوں اور جو آتا ہے میں اس کی بڑی چرچا کرتا ہوں. یہ بھی ذرا بتائیے گا کیوں؟ ہمت نہیں پڑی، واقعی ہمت نہیں پڑی. میرے لیے تو لاہور سے باہر جانا بھی ایک نائٹ میئر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کیسے جایا جائے گا اور کہاں رہوں گا میں شاید پتہ نہیں اٹیچمنٹ شاید سب کی اپنے شہر کے ساتھ ہو، لیکن یہ والا جو شہر ہے یہ دنیا کا بہت خاص شہر ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت خاص ہوتے ہیں. وہ آپ ایک کراچی آئے کو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں بالکل بجائے فرما رہے ہیں وہ. اور جہاں گھر اور جہاں اپنی اوقات اور اصلیت ہو وہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے. اگر وہ چاہے کتنی گندی جگہ میں رہنے والا شخص ہوگا اس کو وہاں سے نکالیں گے تو وہ اچھا تو محسوس کرے گا لیکن اس کو گھر اپنا پھر بھی یاد آئے گا. اور جب آپ یہاں سے چلے جائیں وہ کہیں اور گھر بنانے تو پھر وہ گھر ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے فیصل، جانا ضرور چاہیے کبھی زندگی میں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور سفر ضرور. ہاں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ زیادہ تر اس وقت یاد آتے ہیں جب وہ ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں. اور وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ مویوں قدر کی تھی رکھی کی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جب باہر آپ لوگوں سے بات کریں اور ان سے سوچیں جس احساس اور دل کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کا، جس طرح سے اپنے، اور آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے گیت ہوتے ہیں. وہ ایک ابرار کا گانا ہے تو وہ مجھے اس نے بتایا کہ وہ جو ہے کتھے گئیاں پنڈ دیاں ٹالیاں تے بیریاں کتھے میرے وہ پپلا دی چھان گئی. تو وہ کہنے لگا کہ داڑے مار کے رونے لگتے ہیں لوگ. ڈالراں پلائیاں تینوں ڈالیاں تے بیریاں، مطلب وہ یو کین جسٹ ریلیٹ ٹو اٹ. آپ کو وہ لگتا ہے ادھر کر کے سیدھا. سناٹا اور لونلینس بہت ہے ادھر. جتنی بھی آپ لوگ پروگرس کی بات کر لیں، جتنی بھی اپرچونٹیز کی بات کر لیں، اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ جب
You don't have جاتے family کیوں there. ہیں؟ ایک بس یہ تصور ہے کہ ادھر جا کے زندگی بہتر ہوئے گی, معیار زندگی بڑھے گا, زیادہ ایونیوز کھلیں گی. نہیں وہ سب تو ہوتا ہے, اسی شوق اور خواب سے سب بس اس جاتے کی ہیں. قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. اور بلکہ قیمت بھی کوئی there is nothing wrong with going. ہے تو صحیح یار. کیا قیمت؟ غریب الوطنی جو ہے اس کے بارے میں تو نہیں بس بہت وہ کچھ کہا جاتا ہے, لیکن وہ جو بات آپ نے کہی تھی نا کہ وہ عموماً کب یاد آتا ہے زیادہ, کہ جب اما ابا کی یاد آتی ہے یا بیٹی جوان ہونے لگتی ہے اس طرح کی, تو یہ بھی وہ میرے خیال اس پیکیج کا ایک پرائز کا ایک حصہ ہے. جیسے فیم کی بات لے لیجیے آپ, یہ اس کی مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے تو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے بعد میں, تو شاید بہت سارے لوگ توبہ کر لیں اس سے. نہیں آپ آئی ایگری, جو آپ نے غریب الوطنی کہا, غریب الوطنی کیسی بھائی؟ آپ سپوزنگ برازیل جا کے رہنے لگ گئے, آپ نے برازیل کی نیشنلٹی لے لی تو آپ برازیلین ہو گئے. اب غریب الوطنی کیسی؟ اب تو یہ وطن ہے, نیشنلٹی لے لی والی بات آپ صحیح کہہ اب تو رہے ہیں. یہ وطن ہوا, برازیل وطن ہو گیا. اگر میں کراچی سے اٹھ کے لاہور شفٹ جاؤں تو لاہور میرا وطن ہو گیا. مگر میں نور صاحب کی ایک بات سے ذرا سا ڈس ایگری کرتی ہوں. انہیں جو یہ ذکر کیا کہ ادھر جا کے ان دا سینس کہ یو نو ایک کنفیوژ لائک ان دا سینس اچھا ہوتا ہے, آپ نے آئی تھنک یہ ذکر کیا, بٹ آئی جسٹ تھنک سو کہ ایک کلچرلی اور آئیڈینٹی کا جو کلیش آتا ہے نا, کنفیوزنگ جو لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے, جسٹ بسائڈ اوور اینڈ بیونڈ مسنگ یور ہوم. ایک ہوتا ہے یو فورگیٹ ہو یو آر, کنفیوژن ہوتی ہے آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کی شناخت کیا ہے, کلچر کیا ہے, ویئر ڈو یو بلانگ, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا ریزن ادھر کے لوگ سب سے زیادہ, آپ دیکھیں مذہب کے اوپر دیکھ لیں, زیادہ ریلیجس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کسی چیز کے اوپر بھی بیٹیوں کو زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, انوائرمنٹ سے ڈرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ادھر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, بلکہ ادھر ہم زیادہ کھلا ڈولا جی رہے ہیں. یہ بھی لیکن میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤں کہ مجھے کیوں اختلاف ان لوگوں سے ہو جاتے ہیں. یہ تو ذاتی مشکلات ہیں, جتنی مشکلیں آپ نے بتائی یہ ذاتی ہیں, ان کی ذاتی معاملہ ہے. گھریلو پریشانی ہے, وطن یاد آ رہا ہے, وہ سب ذاتی ہے. اس سے قوم کو کیا رکھا؟ ذاتی مشکل ہی لے جاتی ہے نا شاید, لیکن اس سے قوم کو کیا رکھا؟ مجھے کیا, آپ کا پرابلم ہے آپ کا. مجھے جو ذرا زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کافی گہری مجھے شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب وہاں رہ کے پھر یہاں ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے. تمہیں کیا بھائی, تم نے تو قسم کھائی ہے کہ جنگ لگ گئی تو پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھاؤ گے, آپ نے تو اوت لیا. نہیں ویسے یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے کہنا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ کافی کا مگا ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور بڑے انداز کے ساتھ, یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے. کیوں؟ لیکن بھائی جان جہاں بھی تھے جو کہنے والا, مطلب پیارے جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے جس سطح کا بھی ہو, وہ پوچھنے والا وہی جانتا ہے. تو اگر اتنا, لیکن وہ جو اب آپ جتنی تفصیل میں گئے کہ وہ جو قسم کھائی, وہ ایک اور بات ہے. نہیں, وہ شاید بہت سو کو پتا بھی نہیں ہوتا, وہ بات ہے. لیکن اگر اتنی ہی یاد ستا رہی ہے تو یہاں خدا نہ خواستہ کوئی جنگلی کتے تو نہیں کھلے ہوئے, آ جائے گا تو باڑے تو نہیں لیں گے. دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہنا بڑا آسان ہے, آپ کیسے آ گئیں؟ جان کھا رہی ہے تو واپس آ جاؤ. اصل آئی بھی تو آ بھی تو رہے. آپ کیسے آئیں؟ میں آئی واز سنگل, میری کوئی آبلیگیشنز نہیں تھی, میری پڑھائی مکمل ہو گئی, میرے والدین نے کہا تم ادھر رہو, تم اپنا کریئر بناؤ, یور بردر از دیئر, یور سسٹر از دیئر, ڈو اٹ. میں خود آئی, میری آبلیگیشنز نہیں تھیں. آپ یہ ریلائز کریں نا, ادھر جو میجورٹی آف دا لوگ ہیں ان کی آبلیگیشنز بہت ہوتی ہیں. اچھا, یہ بھی مجھے عجیب لگتی ہے بات, وہ یہ کہ جب یہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے ایک غیر ملک جاتے ہیں جہاں زبان اپنی نہیں, عزیز اپنا نہیں, لوگ باغ اپنے نہیں, کچھ چیز اپنی نہیں, وہاں جا کے کوئی آبلیگیشن یا ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی. آسٹریلیا بھی جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں, لیکن وہاں سے اپنے ملک واپس آتے ہوئے ایڈجسٹمنٹ کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ویسے مجھے آپ کی اس بات سے وہ ابن اچھا کی جو اردو کی آخری کتاب ہے اس کا جو پہلا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں, میں پنجابی, میں پٹھان, انہوں نے کہا غلطی ہو گئی, آئندہ پاکستان نہیں بنائیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے بھائی جان معاف کر دیں فیصل صاحب, آئندہ نہیں جائیں گے. مطلب ایک بار نہیں جائیں, میں تو کہتا ہوں جائیں, جلدی آ جائیں گے, واپس نہ آئے. ہاں جلدی آ جائیں. یہ نہ پوچھیں او مائی گاڈ پلیز منرل واٹر پلیز. اچھا, دوسری چیز یہ کہ 10-12 برس وہاں رہنے کے بعد آئیں گے اور آ کے یہ بتائیں گے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں, لاؤ میں حل کر دوں. بھیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم 12 برس میں کیا چیز بن گئے. آپ ہم, لیکن بہرحال یہ تو بحث آج تھی نہیں, آپ لوگ مجھے نہ جانے کہاں لے گئے. ہم نے یہ تو بات تھوڑی کری, ہم نے تو بات یہ کر رہے تھے کہ اس کاروبار میں آ کے ہم نے کیا کمایا, کیا گنوایا اور کیا کیا. تو ہم واپس اپنی اصلی بحث پہ آتے ہیں. آپ نے ایک تقریباً 7 برس کا عرصہ گزارا. مجھے 10 برس ہو گئے. 10 برس ہو گئے اس کام کے اندر. اور میری جب تک میں نے اس کام کو شروع نہیں کیا تھا تو میری ٹی وی دیکھنے کی عادت بہت ناقص تھی, میں نہیں دیکھتا تھا. تو آپ کا سرسری طور پر میں نے چہرہ دیکھا تھا, پہلی آپ سے ملاقات ہوئی تو ایک چیز جو میرے دل پہ رہ گئی وہ یہ کہ یار یہ آدمی کتنی نفیس اردو بولتا ہے.
اور وہ میرے دل پہ ایسی لکھی ہوئی تھی. اور لفظ میں استعمال کر رہا ہوں نفیس اردو, کیونکہ اردو بولنا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہے. بھائی جب یہاں رہتے ہیں تو اردو میں تو کوئی شان کی بات ہی نہیں ہے. اردو نہیں آتی تو عجیب کس قسم کی بے وقوف بات. تو وہ جو نفیس اردو, اور آپ کے لہجے میں کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ کی رہائش پنجاب میں ہو. میں یہ نہیں کہہ کہ لیکن ہر جگہ کا ایک لہجہ ہوتا ہے, سندھ میں رہنے والے کا ایک لہجہ ہوتا ہے. آپ اتنی نفیس ماشاءاللہ اردو بولتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے, وہ آپ کے اندر والدین سے آیا ہے, خود کی کوشش ہے, یا کیا ہے کہ اردو میں نفاست ہے؟ ایک تو جب کوئی انسان تعریف کر رہا ہو بندے کو کتنا اچھا لگتا ہے آگے سے, ہے نا. اور مجھے آپ کتنے اور مزید اچھے لگے. آپ نے مجھے پہلے کہا تھا فیم کی قیمت ہے, وہ میں کہنا بھول گیا. ریکگنیشن کس سے نہیں پسند. مجھے شرمندگی یہ بھی ہو رہی ہے, یہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کیونکہ آپ خود بہت اچھا بولتے ہیں, وہ یہ کہ شاید آپ نے بہت اچھا بولنے والوں کو سنا نہیں ہے فیصل. یہ بات ہے نہیں جو ایک, اگر آپ ایسا سوچتے ہیں یا جو آپ خیال کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے وہ لوگ جو بہت اچھا اور صاف بولتے ہیں. اور جتنے بھی آپ ہمارے سینئرز اور ان کو کبھی بات کرتے سنے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان جب اس کی ادائیگی ہو تو وہ اسی طرز پہ ہو جیسی وہ زبان ہے, اس پہ کوئی اور شائبہ نہیں ہونا چاہیے. تو میری خواہش تھی, تو میرا خیال ہوا یہ کہ ایک تو ٹیلی ویژن نے بہت تربیت کی اس سلسلے میں. کل افضل رحمان صاحب ہمارے وائس آف امریکہ کے لیے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ریڈیو ایسا ہے کہ ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان سنوایا جاتا تھا کہ آپ کا تلفظ بہتر ہو. تو اب بہت سارے ڈوز جو ہیں وہ ڈونٹس ہو گئے, بہت سارے ڈونٹس ڈوز میں بدل گئے. اب آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب بگڑ سکتا ہے اگر آپ نسبتاً سنیں, لیکن بدل گئی ساری, آتے جاتے ہیں, فیض موسم سب آتا رہتا ہے. تو اچھے لوگوں کو سننے کا مجھے بہت شوق تھا, اور ایک تو ٹیلی ویژن نے اس میں بہت آسانی کی, اور پھر میں کانشیسلی جب مجھے اندازہ ہوا, بلکہ میں ایک صاحب کا ذکر بھی کروں گا, الطاف الرحمان صاحب, ریڈیو پاکستان کا ایک بہت نام. تو پہلی بار جب وہ میں آڈیشن کے لیے گیا, پہلے میں نے ریڈیو کا دیا آڈیشن, تو انہوں نے مجھے دیکھا اندر آتے, اگر کہاں, ایک تو آواز ان کی وہ جو, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی لاہور سے. بیٹھی ہے, کہیے چڑیا. میں نے کہا چڑیا. کہیے گھڑا. گھڑا. کہیے روڑا. شکر ہے یہ مسائل نہیں ہے, ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ جو ابھی مہر سے بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, وہی انہوں نے کیا میرے ساتھ. انہوں نے مجھے ایک اسکرپٹ دیا اور اس میں ایک کیریکٹر تھا, انہوں نے کہا یہ آپ کریں گے, میں آپ سے 15 روز کے بعد ملوں گا, 15 روز آپ پنجابی نہیں بولیں گے. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے سر. اب سوال یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی پنجابی بول رہا ہے اور آپ آگے سے اردو, تو میں نے اس کو فالو کیا اسی طرح, اور اس سے بہت صاف ہوا لہجہ. وہ ایک ٹریننگ اور اس میں سے ان کو ایک گزارنا تھا. اور مجھے بھی یاد ہے وہ جو سختی سے وہ بھی کہتے تھے کہ کنال, 6 کنال اور 4 کنال, تو میں کنال کہتا تھا. انہوں نے کہا یہ آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کنال ہے یہ. کنال کیا کہا؟ تو وہ, اور پھر مجھے وہ کبھی میں ایکسپریشن ان کا نہیں بھول سکتا کہ جب میں نے آڈیشن دیا اور وہ سامنے وہ ونڈو پین اس جانے وہ کھڑے تھے, تو انجینئر جو ہے ان کے کندھے پہ ان کا ہاتھ تھا. تو جب وہ میں نے بولا تو انہوں نے وہ کندھے پہ اس کا ہاتھ دبایا, تو جو ایکسپریشن ان کا تھا, تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا والا ہے. So I felt so good. Proud presentation. میں ہمیشہ الطاف صاحب کو یاد کرتا ہوں, thanks to my teachers جنہوں نے یہ کہا کہ ریڈیو پہلے ہونا چاہیے. پھر وہ فیصل وہ تھوڑا سا ہوتا چلا گیا کہ آپ اس کو, جو بات میں یعنی یہ بالکل آپ کی اپنی ذاتی کوشش اور محنت, جس سے آپ اردو بولنا تو جانتے تھے لیکن آپ نے اس میں نفاست لے آئے. اگر محنت ہے تو میں نے نہیں کی, لیکن میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ اتنا ہونا تو چاہیے. لیکن کوئی ناممکن بات نہیں تھی. اور اندازاً کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ کرنے میں؟ میں دیکھیے, میں بچپن سے, مطلب میری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے, اور میں پنجابی بڑی ٹھیک ٹھاک بول لینا, وہ دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن ہمارے گھر میں اردو ہی بولی جاتی تھی, اور پنجابی بھی یکساں. تو میری پنجابی بھی سب میں بہتر ہے میرے بہن بھائیوں میں, وہ اس میں. لیکن اردو کا ایک یہ ہوا کہ میں پھر وہی کہوں گا نا کہ آپ, مطلب میرے کیس میں I've grown with television اور ٹی وی سے متاثر, ہاں ان کو دیکھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے. وہ آپ انگریزی بولتے ہیں, سمجھ چکی تھی جب آپ نے بات بتائی تھی where you're getting at. اچھا, یہ ٹی وی اینکر کا انٹرویو کرنا اتنا مشکل کام ہے. اچھا, پہلے یہ شو شروع ہونے سے پہلے یہ دونوں یہاں بیٹھے اور میں نے کہا ریلیکس کریں, کوئی بات نہیں, گپ شپ ماریں گے. تو یہ کہتی میں بھی روز لوگوں کو یہی کہتی ہیں کہ گپ شپ ماریں گے, مجھے میں تو بڑی. تو ہم نے بات انہوں نے پھر مثال یہ دی کہ وکٹ کیپر کو بیٹنگ میں بٹھا دو گے تو اس کو مشکل تو آ جائے گی نا. تو
नहीं मुश्किल नहीं, आपको क्या पता मैं कहाँ लिए जा रहा हूँ, मुझे पता है आप कहाँ लेके मैं कहीं भाई मैं कहीं नहीं लेके आता, ये आपकी दोस्ती है। आपने अभी रिसेंटली ये काम शुरू किया तकरीबन 3-3.5 महीने, और माशाल्लाह आप रोज का 7 महीने हो गए। 7 महीने, अच्छा नहीं आप जो आपका मॉर्निंग शो आप कर रही हैं 7 months माशाल्लाह, और लाइव कर रही हैं जी बिल्कुल। तो आप क्योंकि अंग्रेजी बोलती बोलती आपने तकरीबन कितने 6 बरस बाहर कनाडा में जी 6 बरस गुजारे, उससे पहले यहीं लाहौर से यही थी बिल्कुल। अच्छा, तो वो 6 बरस के बाद जब आप आई तो आपको वो क्या वो माहौल मिल रहा है जिस माहौल की खुशनसीबी आपके पास थी या मेरे पास भी शायद थी, वो मिल रहा है कि जिससे आपकी तरबियत हो सके, आप अपनी उर्दू सही कर सकें, उठा सकें, या आप समझती हैं कि नहीं मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं एब्सोल्युटली फैसल मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली जो मेन रीजन था समा ज्वाइन करने का। और बाकी भी अब आप देख रहे हैं इंग्लिश चैनल्स खुल रहे हैं, आपको तो बेहतर पता होगा, आप डॉन न्यूज से ही आए थे, मगर वही बात है, अगेन उसी पॉइंट पे चले जाते हैं। हाँ 6 साल रहे, मगर इधर जो एक परवरिश हुई, एक स्कूलिंग हुई, वो थी इजी उर्दू उठा ली, सबसे जिंदगी की बड़ी गलती की। उर्दू लिटरेचर तो दूर दूर की बात थी, घर में अंग्रेजी बोली जाती थी, बाहर चले गए, वापस आए, रियलाइज किया कि वो एक कन्वर्सेशन करना ही नहीं आता, उसका एक अदब जो होता है, एक रिस्पेक्ट जो होती है लैंग्वेज की, वो ही नहीं समझ, कभी इंग्लिश कभी उर्दू, जो अभी भी यही हालात हैं, आप देख रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिशें हैं। हाँ। मगर अगर आप एनवायरनमेंट और माहौल की बात कर रहे हैं तो 100% अगेन वही बात है ना कि इट मेक्स अ डिफरेंस के किसके साथ काम कर रहे हैं, कौन आपको सिखा रहा है, कर रहे क्या हो। एंड इधर जिस तरह के फॉर एग्जांपल जो स्टाफ है, जिस तरह काम हो रहा है, इट्स उर्दू चैनल, लेकिन वो तो यहाँ पे, लेकिन जनरल जो इन्वायरमेंट है आपकी मीडिया की, किताबों की, बुक स्टोर की, स्कूल कॉलेज की, दुकान सड़क, लोगों से सोशली जिनसे मिलना, वो इन्वायरमेंट कितनी मेरा कंडीशन? तो बल्कि मजाक उड़ने शुरू हो गया दोस्तों के साथ कि अब वो जो एक होती है ना उर्दू जिस तरह की हम बोलते हैं टीवी वगैरह के ऊपर जो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, अब वो रोजमर्रा की जिंदगी में बोली जाती है तो दोस्त से मजाक उड़ाती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, बिकॉज यू नो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड जिधर अनफॉर्चुनेटली लुक डाउन अपॉन भी होता है। इट्स सपोज टू बी कूल टू स्पीक इंग्लिश, तो या ये होता है, मगर ये कि इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट मेरा नहीं चेंज हुआ, मुझे आउटसाइड चैलेंजेस फिर भी दरपेश आते हैं। एक बात का इजाफा मैं महर की इस बात में करूंगा, हम लोग बड़े थोड़े से जालिम हैं एक हवाले से, अंग्रेजी का रूप बड़ा होता है। मुझे याद है हम लोग मास्टर्स में जब थे तो एक पता लगे कि एक लड़की कनेडा से आई और ऊपर से अंग्रेजी बोलती, बंदा वैसे ही मतलब सब हो गया ना, मतलब क्या आप क्या आगे बात करें, कुछ रह गया, बाकी कुछ भी नहीं रह गया, बोलते पाख्ताएं सब उड़ गई। अब उर्दू भी जिनको उस पे एक मलिका या कमाल हासिल नहीं है या उस तरह नहीं बोल सकते, तो हम जरा ज्यादा वो चुटकियां ज्यादा भरते हैं ना, और इस तरह मेरा ख्याल ऐसे लोग मैसर आए और हम देखते हैं जो बड़े प्यार से आपको इनकरेज करते हैं, आपका मजाक नहीं बनाते, आपको माइल करते हैं उस जानिब, तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। वरना वैसे करने वाले तो बहुत से हैं। वो क्या, एक उज़्बेक प्ले हमने एक बार किया था तो उसमें एक मिसरा था जिसका उन्होंने कुछ उर्दू में तर्जुमा कुछ ये था कि किसी के हाल पर मत हंस कि तेरे हाल पर भी हंसने वाले मिल ही जाएंगे। यकीनन हाँ, तो वो होता, वो हो जाता है। महर ने बड़ी अच्छी बात की, वो ये कि अंग्रेजी बोलना कूल है, और इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। इसको थोड़ा सा समझने की मैं कोशिश करना चाहूँगा कि अंग्रेजी बोलना कूल कैसे हुआ और इसमें कोताही किसकी है, क्योंकि जो वक्त हसन साहब को और मुझे कम से कम याद है तो अंग्रेजी बोलना एक अच्छी बात थी, एडवांटेज था, लेकिन कूल वो कभी भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्योंकि उर्दू अनकूल हो गई। बहरहाल एक मुख्तसर वक्फा लीजिए, अंके में हमारे साथ रहिए, हम बहुत जल्द वापस आते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को दरियाफ्त कीजिए। नई राहें दरअसल हमारी जिंदगी को उस सिमत लेके जा रही हैं जहां से दरियाफ्त का अमल शुरू होता है, और दरियाफ्त के सफर में हम आपके साथ हैं, क्योंकि उम्मीद की शमा हमेशा जगमगाती रहती है और इसी उम्मीद को जिला बख्शती हैं वो काविशें जिनका सहरा है उन खवातीन, नौजवानों और तलबा के साथ जो तलाश के अमल पर यकीन रखते हैं। Keep the faith, the world really is yours for the taking. आपके लिए नई राहें लेकर मैं हूं महर बुखारी। नई राहें पीर से जुमे की सुबह 10:05 पर। This program is co-sponsored by बूंद बूंद में है यकीन, Kinley by the Coca-Cola Company.
and in association with पेश है टपाल दानेदार का हार्ट बैग टपाल दानेदार। हर लम्हे की by recycling just one glass bottle, you save enough electricity to power a 100-watt bulb. Global warming is not just a fact, it's a choice. अनकही में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आज जैसे आप देख रहे हैं कि अनकही हम लाहौर से कर रहे हैं और मेरी खुशनसीबी मेहर बुखारी साहिबा, मोहम्मद नूर हसन साहब हमारे साथ बैठे हुए। आपने ये पहले कहा कि अंग्रेज़ी बोलना कूल हो गया, ठीक है, और यकीनन हमारे और आपके बीच में एक जनरेशन गैप है। उनके चिट्टे बाल दिख रहे हैं, ठीक है, और मेरे भी आहिस्ता से निकलने शुरू हुए, तो आप मुझसे ज़्यादा बूढ़े हैं, मैं ये वजाहत करना चाह रहा हूँ। सर तस्लीम कम ये अंग्रेज़ी बोलना कूल कहाँ हुआ? जहाँ तक मुझे याद है, इनको तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा याद है, जो मुझे याद है अंग्रेज़ी अच्छी चीज़ थी, सीखनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गया कि जब किसी गरीब को डांटना हो, जिसके 12 पुश्तों में किसने अंग्रेज़ी ना बोलो, उसको अंग्रेज़ी में डांटा जाता है। तो वो कहाँ आके वो कूलनेस आई उसके अंदर? इधर ही मैं वजाहत करना चाहूंगी कि कूलनेस कहाँ आई मुझे ये नहीं पता, शायद मैं तब पैदा ही नहीं हुई थी, मगर जब मैं पैदा हुई थी तो कूलनेस आ चुकी थी। मगर वो बात यही है कि यू टेल मी, क्या आपको लगता है कि do you not see a difference every time you converse with somebody, if you're speaking in fluent English या अगर आप नॉर्मल उर्दू में बात कर रहे हो, जनरल रवैया और लोगों का लहजा और जिस तरह आपको रिस्पॉन्ड करते हैं वापस, वो एक एडमिरेशन नहीं आती जब आप अंग्रेजी बोलते हैं? डोंट डिनाई। ये सवाल है मुझसे या आपसे सवाल है? आप जवाब देंगे? वो आलम लोहार साहब अपने किसी परफॉर्मेंस में कहते होते थे, क्या गोरे दी क्या बात है, उधर बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है 2 साल तो बच्चा भी अंग्रेजी बोल रहा है। सवाल ये कि वो जो कॉलोनी वाला जो चक्कर रहा और मैले अंग्रेज वाला जो चक्कर रहा, कि वो जो चले गए और वो जिनको छोड़ गए, तो उन्होंने उसको बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। और माफ कीजिएगा कि अदब और एथिक्स की अगर बात करें, लेकिन उनके सवाल का जवाब देंगे आप कि आप अंग्रेजी बोलने से आपका हाथ हावी होता है या उर्दू से? है ना, ये नहीं डिनाई कर सकता कोई। उर्दू तो आप यार वो तो उर्दू में बात करते हैं, छोड़े। बल्कि अभी में भी आप, मगर एक बात है फैसल, ट्रांजिशन है ये भी एक। अभी अगर आप चैनल्स की अब देखें, एक मशरूम ग्रोथ जो है, उसमें सब तरह का रंग आना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हम ये जो शराइत लगा देते हैं ना कि ये नहीं तो बस ये नहीं तो बस यही होगा सारा, आने दें सबको। बच्चे अब आप अगर देखें, और ये जो यूथ है और सारी, ये बड़े मज़ेदार लोग हैं, बहुत आला लोग हैं, ये ईमानदार हैं, ये मेरी तरह के इम्प्रेशन के चक्करबाज नहीं है, जैसे पंजाबी में मीसना और कचरा सा कहते हैं कि अंदर से कुछ और। ये जो काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं, और वो वाले लोग अल्लाह को बड़े पसंद होते हैं, वो बड़े सही रास्ते पे आ जाते हैं फौरन। तो इनकी ये तो अब जान रहे हैं, जांच रहे हैं, इनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जानने के, समझने के। तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह से आपने जो बोया है और वो सब किया है, अब बहुत माजरत के साथ हम उनमें से हैं कि हमने ये तक भी सुना, और अल्लाह ताला माफ करे, कि बेटा पंजाबी तो गली के बच्चे बोलते हैं। तो आपने ये उसको बता दिया कि गली का बच्चा जो है वो पंजाबी बोलता है, और मादरी जुबान, माँ की जुबान को आप कह रहे हैं कि वो गली का बच्चा बोलता है। अगर ये रवैये हमारे होंगे, और ये बहुत बड़ी डिबेट रही कि आप कभी इस बच्चे का हिसाब लगाएं कि वो जो जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो वो किस मुश्किल में है। बेटा ये डॉगी है, ये कुत्ता इसको नहीं कहते, इसको डॉगी कहते हैं। वो जरा सोचिए कि वो किन मसाइल का शिकार है। मेरा ख्याल जो हमारी सारा सिस्टम है और जो मीडियम की हम बात कर रहे हैं, हमें लामुहाला उस तरफ जाना है, और हमेशा एक ही तरफ देखने की बजाय चीन को भी देखना है, जर्मनी को भी देखना है। आपके सवाल के मैं जवाब देता चलूं, मेरे तज्जिए और मेरे तजर्बे में ये है कि अंग्रेज़ी बोलने पे इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी मुझे उर्दू बोलने पे इज्जत मिली। I'm glad. और ये रोज़ का मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मेरी ज़िंदगी का वो था, जब अब मैंने कोई कमाल किया है, वो ये कि खुशबू शुजात साहिबा से बहुत अरसे पहले एक जगह मुलाकात हुई, और वो दूर खड़ी थी, मुझे ऐसे इशारा किया। अच्छा, मैंने बचपन में भी कुछ वक्त उनके साथ यूँ कि उनके घर में गुजारा कि उनका जो भांजा है वो मेरा
ساتھ پڑھا ہوا ہے. تو میں سمجھا یہ اس توسط سے مجھے پہچان گئی ہیں اور بلا دی ہیں. تو میں گیا, میں کہ السلام علیکم, آپ خیریت سے؟ کہتی ہاں میں بتانا چاہ رہی تھی کہ تم اردو بڑی اچھی بولتے ہو. تو میں نے کہا جی بہت شکریہ. میں نے کہا آپ مجھے پہچان رہی نہیں؟ کہتی ہاں. کیوں نہیں پہچان رہی؟ میڈیا کے توسط سے. میں کہ نہیں آپ وہ بچپن. کہتی نہیں وہ میں نے یاد کرایا. تو میں نے کہا تو آپ نے مجھے اس توسط سے بلایا کہ میری اردو؟ کہتی نہیں تم اردو بڑی اچھی بولتے ہو اس لیے. میں نے کہا اگر خوشبو شجاعت صاحبہ یہ کہیں کہ میں اردو اچھی بولتا ہوں تو صاحب وارے نہارے ہو گئے. یہ تو ایک مثال ہے. اس کے بعد بیشتر لوگوں نے بڑے بہت بزرگ بہت خوش ہوتے ہیں اس نہیں ہاں یہ آپ نے بجا فرمایا. انہیں سے آتی ہے مگر اپنی جو جنریشن ہے وہ نہیں آپ کی حوصلہ. اچھا اس میں ایک اور بات, افشا احمد صاحبہ سے میری ایک راہ چلتے سامنا ہو, انہوں نے بھی ایسے اشارہ کیا کہ ان کا بچپن سے بہت. انہوں نے ایک بات کہی, وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی اردو سے بڑی خوش ہوں اور اس بات سے خوش ہوں کہ آپ اردو فخر سے بولتے ہیں. تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں, ہاں اگر ہم اردو انگریزی ایک ایسے شخص سے بولیں جو انگریزی نہ بول سکتا ہو تو وہ تو آپ سے بہت امپریس ہوگا. بڑی بدتمیزی بھی ہوتی ہے کہ لیکن جو انگریزی بول سکتا ہے اگر آپ اس سے آداب کر کے اردو بولیں تو میں آپ کو بتا دوں وہ ایسے سخت وزن میں آتا ہے کیوں کہتا ہے بھائی یہ تو مجھے نہیں آتی ہوئی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ وہ ہتھوڑا ہوتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, میں وہ بندوق نکال لوں گا. اور اس بندوق تو انگریزی جو آپ نے کہا کہ انگریز نے ہمارے خلاف استعمال کیا اس کو کیونکہ ہمیں نہیں آتی تھی اور نے کہہ دیا انگریزی نہیں آتی تو نوکری نہیں ملے گی. لیکن اب تو انگریزی ہر بچہ یہاں بھی بولتا ہے. آپ نے کہا نا لیکن ابھی جو بات آپ نے ذکر کیا, میں ابھی بہت ساری دفعہ ہی جب آتا ہے بات, ہمارے پاس ایک خوش بخت آپا ہیں. فیصل یہ آپ نے کبھی سوچا ہے ہمارے پاس ایک طارق عزیز ہیں, ہمارے پاس ایک ضیاء محی الدین ہے, ہمارے پاس ایک دلدار پرویز بھٹی تھے. ماشاءاللہ کیا نام یاد کرا دیا. اب ذرا آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم محاذ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہے, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ ان کا آنا کتنا اہم ہے, تو ہمیں تیار رہنا چاہیے اور تیار کرنا چاہیے. حسن بھائی اس میں قصور کس کا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک طارق عزیز صاحب اور ایک ضیاء محی الدین صاحب یا ایک خوش بخت آپا ہیں؟ انہوں نے تو اپنا کام کر کے ہمیں ایجاد کر دیا. اب ہم کیا اپنا کام کر رہے ہیں؟ یہ جو ساری میں نے پون گھنٹہ تمہید باندھی وہ یہ تھی کہ کیا اب ہمارے بعد جو ہیں کوئی یہ کہے گا کہ ایسی ہی منصب پہ بیٹھ کے بھائی آپ کی اردو بڑھیا گیا, میں نے یار وہ نور الحسن صاحب سے سیکھی تھی. پہلے بھی ایک چیز بس یہ کہنا چاہ رہی تھی وچ از آپ خود دیکھیں میٹرک میں او لیولز میں کریکولمز کے اندر انگلش لٹریچر تو ہوتی ہے, اردو لٹریچر نہیں آفر ہوتی. اے لیولز میں آفر ہوتی ہے. وائی؟ یہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونا ہے نا. جو آپ نے کہا ایک ہی ہیں, کیوں ہے, کیا تو یہ کہ اور اے لیول ہمارے لیے بنا نہیں, جن کے لیے بنا ان کا لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے. سبجیکٹ ہے, بالکل ہے. برٹش کاؤنسل آفر کرتا ہے, ادھر آفر کیوں نہیں ہوتا سکولز میں, انسٹیٹیوشنز کے اندر؟ کیونکہ ان کے لیے تو اردو فورن لینگویج ہے نا. فیصل ایک انکشاف آپ پہ میں کرتا جاؤں. لاہور کے بہت بڑے اسکول میں جب ایک چھوٹی بچی کے ایڈمیشن کے لیے وہ گئے, بچی اچھی سمجھدار تھی, انٹیلیجنٹ تھی, تو اس کی اماں چادر پہن کے گئی تھی, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کی اماں چادر پہنتی ہے. تو فرانس میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور ایک بچے کی شکایت آئی کہ یہ اردو بولتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کے نانا بھی بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا, وہ گئے, پیرنٹس گئے, انہوں نے شکایت کی, انہوں نے کہا آپ اس کو سمجھائیں, یہ تو ہماری بالکل تربیت غلط ہو رہی ہے, تو اردو بولتا ہے. اب آپ مجھے یہ اندازہ بتائیں کہ اردو بات کر رہے ہیں, تو اگر اردو بولنا اور آپ کو اپنی زبان بولنا آپ کے لیے ایک جرم ہے, اور اس کو یہ بتایا جائے خبردار اگر آئندہ تم نے بولا, ٹھیک, تو وہ کول انکول کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو آپ بول رہے ہیں. لیکن بات صحیح ہے, والدین کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے اسکول جا کے اردو بولیں. مطلب کس قسم کی واحیات سی گفتگو. چند روز پہلے ہم نے ایک دینے کا مزہ ہی نہیں کہ اگر اردو ہی بول رہا ہے پھر بچہ, یہ تو جی گھر میں سے کہا دی تھی ہم نے اس کو, آپ نے کیا کہا. چند روز پہ ہم نے وہ کراچی میں جو ڈی آئی جی ٹریفک ہے انہوں نے, ان کے ساتھ ہم نے تھوڑے شوز کیے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ کالے کاغذوں کی مہم چل رہی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ کچھ کرو. تو ہم نے سارجنٹ کی وردی شردی پہن کے نہیں ابھی دوبارہ کیا, تو وہاں پہ ہم نے ایک بچے کو پکڑ لیا کہ جی, اور وہ ان کے پاس کوئی کاغذات نہیں. تھوڑی دیر بعد ان کی والدہ تشریف لیں, اور والدہ نے آتے کہا کہ میں اس کو یہ بھی اور ان کے پاپا بھی ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح گھر سے باہر مت نکلا کرو. تو بچہ وہیں کھڑے کیمرے کے سامنے سڑک پہ اپنی والدہ سے بحث کرنے لگا. تو میں نے کہا میاں صاحبزادے وہ شیشہ تو چھوڑو, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ سڑک پہ اپنی والدہ کو جواب دے رہے ہیں اور بحث کرنے. کہتا لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. فریڈم آف ایکسپریشن جی. تو یہ جو آپ نے اردو کر کے ہم نے یہ انگریز کے چند طریقے تو سیکھ لیے,
لیکن وہ انگریز کا ماحول بھی تو ساتھ میں لاؤ. ہم نے بچے کو چپیڑ مارنی تو بند کر دی کہ بڑی بری بات ہے اور ہے بری بات, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو سدھارنے کے 1200-1400 صفحے پہ مشتمل ایک ماحول ہے کہ اب اس کو مار کی ضرورت نہیں ہے. ویسے یہ بڑی فیلرز کی کہانی ہے, اور آپ کو بھی یہ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ ڈیز امپورٹ ہو رہے ہیں, تو کہانی اب یہ ہوتی ہے کہ پہلے دن آ رہے ہیں, جب دن منا رہے ہیں تو دن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ماحول بھی ویسا ہونا چاہیے. بھائی اگر فادرز ڈے منا رہے ہیں اور ابا گھر پہ ہیں تو کیا فائدہ ہوا فادرز ڈے کا؟ ابا کو تو کہیں دور ہونا چاہیے کسی اولڈ ہاؤس میں, یا اماں کو بھی وہاں ہونا چاہیے. تو کوئی فادرز ڈے کیا ہوا, روز ہی فادرز ڈے ہو رہا ہے, روز مل رہے ہیں, روز گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پیار لے کے دعا لے کے جا رہے ہیں, تو نہیں منا سکتے ہم مدرز ڈے اور فادرز ڈے. تو پھر اس کو بدل لینا چاہیے. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, میں نے ایک چیز دیکھی, بچے جب بڑے ہونے لگے تو آپ کو بڑا ڈر لگتا ہے ان سے, خاص طور پہ ان کی آنکھوں سے. ایک تو بندہ کہتا ہے میری طرح کا ہی نہ ہو جائے کہ اللہ رحم اور اس کی عمر کی ایک چیز یاد آتی. دوسری یہ کہ میں نے اب یہ خاص طور پہ دیکھا ہے کہ بچوں کی جن چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اتنا چھوٹی عمر میں اس نے یہ کر لیا, تو اسی ریشو کے ساتھ جب وہ کسی عمر میں کچھ اور کر لیتا ہے تو پھر ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے. تو میرا خیال اب آپ یہ خود دیکھ لیجئے کہ بچپن کو ہم کھو رہے ہیں. بالکل یقین بچپن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچپن نہ آئے. بچیوں کو آپ دیکھیں, وہ جو ٹین آپ کہتے ہیں, وہ ٹین ایج کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ مجھ سے فاروق کیسر صاحب نے ایک بار ایک سوال کیا, میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح کی خواتین کو پروموٹ کرتے ہیں میڈیا پہ, تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہیں بچیاں ایسی ہی ہو جائیں, تو اگر ہم نہیں چاہتے تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو سر مجھے نہیں پتا, اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ سوال تو میرے بھی دل کو بڑا چبھتا ہے. بات اٹھائی تھی نا, میڈیا پرسنالٹیز ہیں ہم سب, ایکسپوجر کی بات کیوں نہیں کوئی کرتا ہے؟ انہیں جیسے ذکر کیا جس طرح آپ خواتین کو دیکھتے ہیں سکرینز کے اوپر. نہیں, میں تو بہت کرتا ہوں, اور لوگ اپنے اس سے ناراض ہونے لگ گئے کہ مولانا آپ کی پرابلم کیا ہے. اور جو خواتین آ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر, مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی. دنیا آگے نکل گئی, آپ نے کہا ہم نے کلچر ایک اور ایکسیپٹ کر لیا ہے. بچے بیسکلی گڈس تو آئے ساتھ بیڈز بھی ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. گڈز نہیں آئے, جو بھی چلیں دوسروں کی آنکھوں میں آئے ہوں گے, دوسروں کی نظر میں. آپ نے جو بات کہی کہ ہم جس قسم کا معاشرہ بنا رہے ہیں, اور بات میں اسی سے لنک کرنا چاہتا. آپ نے شروع میں کہا کہ میں نے اردو جو سیکھی ٹی وی سے سیکھی, تو جو ٹی وی سے ہم باقی چیزیں سکھا رہے ہیں وہ ہمیں دکھ رہی ہیں. جو بات آپ نے کی کہ ہم کیا بچیوں کو ویسا بنانا چاہتے ہیں, میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ ہماری خواتین جس حلیے جس لباس میں آج کل ماشاءاللہ ٹی وی پہ آتی ہیں, میں اکثر ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو, کراچی میں ہو تو لیاری چلو, لاہور میں ہو تو بھاٹی گیٹ چلو, پنڈی میں ہو تو صدر بازار چلو, اور وہاں اگر کسی 25 گز کے مکان میں اس حلیے میں آپ داخل ہو سکتی ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ٹی وی کے تھرو بھی داخل ہوں. میں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. آپ ہوتے کون ہیں ان سے یہ پوچھنے والے؟ یہ بھی ایک شعبہ ہے. کون؟ بینکنگ ایک شعبہ ہے, ہر شعبہ ایک ہے. یہ جب ایک عورت میڈیا میں آ جاتی ہے, ٹی وی کے اوپر آتی ہے, تو یہ کیوں اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ اگر تم اتنی اوپن مائنڈیڈ ہو, اگر تم اتنی ہی کانفیڈنٹ ہو, تو پھر یہ بھی کرو وہ بھی کرو, ان چیزوں سے کیوں ڈرتی ہو؟ پبلک گیز کے اندر آپ کو ہپوکریٹیکل ویلیوز کا بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں کہہ رہی کیا ہوں, میں دکھ رہی کیا ہوں. اس شعبے میں آنے سے پہلے میری 10 سہیلیوں نے مجھے روکا, تم بینکنگ میں ہو, بڑی عزت والی بات ہے, کیوں آنا چاہتی ہو میڈیا کے اندر؟ لوگ دیکھتے ہیں رشتے نہیں آئیں گے, 100 اور باتیں, لوگ بری باتیں کہیں گے, فاسٹ تصور کیا جاتا ہے اسے. وائی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. یہ ایک ایسا میڈیم ہے آج کے دن میں, ریچنگ آؤٹ ٹو دا میسز, اس کا امپیکٹ جو اگر آپ اسی کو ایک اچھے طریقے سے یوز کریں, اسی کو سم تھنگ انفارمیٹیو دوسروں کو دینے کے لیے یوز کریں, اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں. اس آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجئے, کیونکہ انہوں نے خطرناک مجھ سے سوال کیا میں ہوتا کون ہوں, تو اس پہ آتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیجئے, ہمارے ساتھ رہیے. کیا القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں, نتال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو. جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے, اس کو یہ کہنا چاہیے او آئی سی, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حکم نہیں. کنٹرڈکشن تو خدا کی ذات میں بھی ہے. میں وہ معاشرہ وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو, قوانین کی بنیاد پر. ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا. جو اصلاحات ہمیں کرنی ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. القاعدہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے with world aims and objectives.
मिलिटेंसी ट्राइबल बेल्ट के अंदर एक रियलिटी है, हमारी फौज के लोग मर रहे हैं वहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का हमें सिखाया गया था वो कॉन्सेप्ट आज नहीं है। हल्का फिक्र हर हफ्ते की शाम 8:30 पर। ओलंपिक मशाल अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाली है। अभी हमने मकसद क्वेटा शहर और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की गैर तसल्ली बख्श और मखसूस। अब हमें ये सोचना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देंगे, दरख्त या माहौलियाती आलूगी। रोटी की कीमत 5 रुपये मुकर्रर करने से अवाम की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। ताहम अवाम का कहना है उनका जो खिताब है वो पिछले चंद रोज़ यानी 9 अप्रैल के बाद से जो हालात बदले हैं उनका अनकही में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। याद दहानी करा दूं www.ankahi.tv। आज हम लाहौर में हैं। महर बुखारी साहबा, मोहम्मद नूर हसन साहब हमारे साथ बैठे हुए। आपने वक्फे से पहले नहायत जारियाना अंदाज में मुझसे पूछा कि मैं होता कौन हूँ, ये पूछने वाला कोई बात बॉदर करती है। मैं बिल्कुल, आप जायज़ हैं, आप कतन आप हक पे हैं ये बात करने की कि मैं होता कौन हूँ, ये सवाल करने वाला कि आप। और आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की, लोगों ने कहा कि भाई इस शोबे में मत जाना है तो आप को लोग बुरा तस्वुर करेंगे। और क्योंकि सवाल आपने मुझसे किया तो मैं ये 2-4 बातें कहूँ। एक तो ये कि हमारे बीच चंद लोग ऐसे हैं जो इस पेशे या इस शोबे को मायूब कर देते हैं और क्योंकि वो चमकते इतना है कि बाकी सब चीज़ें उसी आईने से देखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक है कि अब ये तो भाई सभी ऐसे होते हैं और ये ऐब जो है सिर्फ औरतों पे नहीं, आदमियों पे भी होता है कि भाई ये तो मीडिया के लोग हैं, तो ये मतलब क्या क्या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या आदतों के बारे में होता है, मैं लिस्ट नहीं करूंगा टीवी के ऊपर, लेकिन होता है कि भाई इनकी तो ये भी आदत होगी, उनकी वो भी आदत होगी और इनकी शामें यूं गुजरती होंगी। यकीनन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बिला वजह की बात है, लेकिन होता ये है कि हम क्योंकि पब्लिक आई में होते हैं। अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ भी हो ना, तो आपकी तस्वीर कभी कभी कहीं किसी अखबार में आती है, लेकिन टीवी अगर आप कमजोर तरीन और नए तरीन चैनल पे भी हों तो आप जिस तरह मैं कभी दिलदार परवेज भट्टी साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनका नाम मुझे आज, क्योंकि हमने उनको टीवी पे देखा। बिल्कुल ये हमारी मजबूरी है, या तो हम ये कहें कि जी मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये काम किया तो इसके साथ एक वो जो था ना छोटी बड़ी बड़ी लफ्जों में कि अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, अब आप पब्लिक में यूं बिहेव करेंगे, अब आपकी ये जिम्मेदारी है या ये मत कीजिए। अब अगर हम यहाँ आ गए, अब हमारी जिम्मेदारी बन गई, तो जो सवाल मैंने किया कि क्या आप में हिम्मत है इस हुलिये में, लियारी, कुरंगी, भाटी गेट, ग्वाल मंडी, जो भी इलाके हैं, मैं इन इलाकों को मैं पसमानदा या बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इनकी अभी भी कदरें जो हैं वो कुछ और हैं। इनके और मैं कंजर्वेटिव नेगेटिव वे नहीं कह रहा, इनके कंजर्वेटिव माइंडसेट्स हैं और मैं ना बुरा कह रहा हूं ना अच्छा, लेकिन एक उनका एक तरीका जिंदगी है और ये जो है ये इस मुल्क के 80 से 85% है। बिल्कुल। तो हम जब ये हक लेते हैं कि हमें यहां बिठाओ और हमें सुनो, और हम एक नहीं 90 चैनल हैं, कहीं ये बैठे होते हैं, कहीं मैं बैठा होता हूं, कहीं, तो ये अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जिस तरह जिस टीवी ने इनकी तरबियत की, जिसने मेरी की, अब हम सब मिलके इस कौम की तरबियत कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर लाजिम है और ये सवाल करने का हक एक पाकिस्तान की जो बाशिंदा है उसका हक है। बल्कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं हर चीज़ से एग्री करती हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगी कि ख़ुसूसन ख़वातीन जो मीडिया में आती हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक, एक्चुअली उनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। वी कैन नॉट डिनाई, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर हैं, आदमियों के लिए आसान है, आप लोग बड़े आराम से यू आर ओवरलुक्ड जब जजिंग की बात आती है, लेबलिंग की बात आती है, उंगली उठाने की बात आती है, मगर जो ख़वातीन बाइज़्ज़त शोबे के अंदर आती हैं
اور مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں اور اپنی عزت کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرتی ہیں. I just feel they deserve more credit. نہیں دیکھیے اگر آپ برابری کی بات کرتی ہیں تو پھر کریڈٹ بھی برابر ملے گا. میں بحث میں کیوں پڑ گیا ہوں یار آپ سے. I think I've become a feminist after doing نہیں راہی. It's innate now. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ان کی بات آپ ہٹا رہے ہیں, یہ جھگڑا ہو رہا ہے. آپ ریفری. میں نے جو کبھی سیکھا بہت کچھ, اس میں رکشے والوں سے بہت کچھ سیکھا. میں نے بڑا سفر کیا ویگن میں بھی اور رکشوں میں بھی, تو بڑی کمال کی بات کرتے ہیں. ایک روز میں بیٹھا تو ایک شادی پہ ہم جا رہے تھے, تو وہ شادی پہ ساری لائٹیں لگی ہوئی رستے تک بھی آگے تک. تو اس نے مجھے ایک بات پوچھی اور مجھے آپ بتائیے کہ میں اس کا کیا جواب دیتا. اس نے کہا کہ باؤ جی جے اینا ویاہ کرنا ہے تو پھر اسی کی کریے جے اس طرح ویاہ ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ڈرامے ہم بنا رہے ہیں, جو پروگرام ہم بنا رہے ہیں, جن سیٹس کی ہم بات کرتے ہیں, جن کپڑوں اور لباس کی بات کرتے ہیں, کیا 2 گھڑی کو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی دیکھتا ہے اور وہ کیا محرومی پیدا کر رہا ہے؟ آپ خوشی منائیں, ضرور بنائیں, مگر اس کا اشتہار نہ کریں. مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اب ہم یہ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ دکھتی ہے تو بکتی ہے. سوچیے ہم کہاں آ گئے ہیں, ہم بیچ رہے ہیں چیز. مطلب جب بیچ ہی رہے تو پھر سوچ لیں کہ پھر کیا ہوگا. اس میں ایموشنز بھی ہیں, اس میں سب چیزیں. یہ بڑی اس طرز پہ ایک کلامنگ سچویشن ضرور ہے. ایک میں نے بہت سے شو ٹیچرز پہ, ایجوکیشن پہ کیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل جو سکولز ہیں, جو اساتذہ ہیں, وہ اپنے کام سے وفاداری کر رہے ہیں یا وہ ٹیوشن کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور سکولوں کے ایجوکیشن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے؟ جیسے اے لیولز میں آپ نے کہا کہ اردو بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں وہ ایجوکیشن کی وہ ویلیو رہ گئی؟ I just think اب this point in time ایک blame game شروع ہو گئی. نہیں, میں جنرلی اسپیکنگ صحیح ہے, مگر آپ ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے کون انصاف کر رہا ہے, ذمہ داری سے اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ تعلیم کے شعبے میں کمی آ گئی ہے. بچہ سب سے زیادہ متاثر کس سے ہوتا ہے, سب سے زیادہ انفلوئنسڈ کس سے ہوتا ہے؟ اساتذہ سے, اپنے والدین سے. اساتذہ سے زیادہ ہوتا ہے. جب وہی اساتذہ شام کو ٹیوشن کے لیے اس بچے کو بلا لیں, وہ کتنی اٹینشن دے گا؟ جب وہی والدین اسے انکریج کریں, چلو بچے نہیں آتا آج شام کو لے جائیں گے. آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ کتنا ریلیجیسلی یا کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام کی طرف؟ انفلوئنسز ہوتے ہیں بچوں کے اوپر. ایک سسٹم جو ہے وہ ایک ہی چیز کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا. I just feel at this point in time nobody is playing their role correctly. Agreed. تو پھر یہ جو سیلیبریٹی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ایز اے رول ماڈل اور انفلوئنسنگ پہ کتنی آتی ہے؟ بہت زیادہ آتی ہے. the way you talk. بس تو پھر یہی آپ کے سوال کا جواب تھا کہ یہ جس طرح استاد کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ استاد کا پیشہ اس نے اپنایا, اب اس کی ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی. تو یہ جو ہم اس کرسی پہ آئے اور کیمرہ سامنے آیا, اب تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے تربیت نہ صرف نئی نسل کی, بلکہ ہم تو وہ واہیات طاقت بھی رکھتے ہیں کہ ہم قوم کی سوچ بدل دیں. بالکل آپ کی بات سچ ہے. ادھر ایک میں ایک چیز ریلیٹ کرنا چاہوں گی. بالکل بہت زیادہ آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے, ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے, nobody can deny that. ایک چھوٹی سی چیز, ابھی کچھ عرصے پہلے میرے شو نہیں راہیں کے اوپر ہی ایک مولانا صاحب آئے ہوئے تھے. آئے, انہیں ہم نے انوائٹ کیا, بڑی خوشی سے آئے, انٹر ہوئے, مجھے بڑی کمپلیمنٹس بھی دیں, سب کچھ کیا, بیٹھے ہم لوگوں نے آف کیمرہ بالکل, اور کوئی نگاہیں نیچے نہیں تھیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بڑے پیار سے بیٹھ کے کافی پی, میں نے ان سے بات چات کی, ایشو ایک ڈیل کر رہے تھے ہم لوگ, ایشو کی بھی بات کی. پھر ایک خواتین کے اوپر بات آئی, تو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری مائیں اور بہنیں فاطمہ اور ختیجہ جیسی ہوں, نہ کہ ریما اور مادھوری ڈکسٹ جیسی ہوں. بولتے چلے گئے, ہم ہیں نا, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, عورتوں کا کیا حق بنتا ہے باہر رہنے کا, وغیرہ وغیرہ. ہاں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں نے ان سے کہا, یہی بات ختم ہونے کے بعد میں نے کہا میں آپ کی بہن نہیں ہوں. اس کے اوپر وہ چپ ہو گئے, کہا جی ہاں ہاں بالکل ہے. مجھے بس ایک بات بودر کرتی ہے, ہپوکریٹیکل ویلیوز. آپ بیٹھ کے یہ تو اعلان کر رہے ہیں, مگر اگر آپ کو پتا ہے کہ مادھوری ڈکسٹ اور ریما ہیں کون, پینٹی کیا ہیں, اور اگر آپ مجھے بھی اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ آ گئے ہیں ادھر, مجھ سے ایشو ڈسکس کریں, میرے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, مگر اپنی گھر والیاں نہیں نکل سکتی, کیونکہ ان کو آپ نے فاطمہ اور ختیجہ بنانا ہے. ایک دو کام ہم میرا خیال شروع کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک تو آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ اجتماعی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. میرا خیال اب ہمیں کچھ کمیونٹیز میں بھی ہوتی ہیں, ہاں, لیکن وہ جتنی فیصل وہ ہیں وہ ہمیں اندازہ, یہ ہمیں کر لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمام تر لوگ, اب میں اس میں شامل ہوں, میں آپ کے متعلق نہیں جانتا, جب میرا بچہ نہیں پڑھتا سرکاری اسکول میں تو میں کیا کامنٹ دوں گا یا میں آپ کو کیا بتاؤں گا. اور جب میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ 3 سال کا ہو گیا ابھی اسکول نہیں جاتا, بیٹ فلاں, یہ اگر تو مجھے تو یہ بتانا ہے کہ وہ جاتا ہے,
یہ نہیں بتانا کہ وہ 6 برس کی عمر میں جرمنی میں اس سے پہلے بچے نہیں جاتے, اور یہ ڈے کیئر سینٹرز کا کیا کانسیپٹ ہے, اور یہ پری اسکول کیوں آیا اور کس لیے, وہ تو ادھر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. سرکس شادی پہ ہونا کیوں ضروری ہوتا ہے, 6 گھنٹے صوفے پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ, آج تک ہم طے نہیں کر پائے. ہمیشہ شادی بیٹا ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, تو وہ جوڑا سلوایا اتنے پیسوں کا اور وہ پھر دوبارہ نہیں پہنا, جب تک وہ دوبارہ ہوتے ہیں سائز بھی نہیں وہ رہتا, وغیرہ وغیرہ جو بھی ساری زندگی کے جو جرمانے ایک ہی دفعہ یہ والی جو چیزیں ہیں, میرا خیال یہاں اب ہمیں بالکل آ جانا پڑے گا. اور یہ ٹی وی کی جب ہم بات کر رہے ہیں, مطلب ایک دن میرا بیٹا اس کے اسکول میں وہ تھا کہ وہ انہوں نے پوسٹ مین بننا ہے اور وہ بیکر بننا ہے, تو اس نے کہا واہ میں بیکر بنوں گا. تو بہت معذرت کے ساتھ فیصل میں نے دل میں سوچا کہ یہ میرا بیٹا بیکر بنے گا یا ڈاکیا بنے گا, کیوں نہیں بنے گا وہ ڈاکیا, اور کیوں نہیں بنے گا وہ بیکر. میں ان کو کیا سمجھتا ہوں, میں ان کو سمجھتا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کرنے والا, رزق حلال کمانے والا جو ہے وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہوتا, اور برا کام کرنے والا, بے ایمانی کرنے والا جو بہت پیسے بنا لیتا ہے الگوٹ منی سے, اس کی عزت ہوتی ہے چونکہ ہم وہ کر رہے ہیں. حسن ایک بات اور, ہمارے ایک مہمان نے کہی تھی, وہ بات ایسی میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہترین سے بہترین, ہم ہسپتال میں اگر جائیں تو ہمیں بہترین نرس چاہیے, یا ہمیں وہ جو میل نرس ہے وہ چاہیے. اگر ہم اسکول جائیں تو بہترین استاد چاہیے. پولیس ہمیں ایسی چاہیے جو ساؤتھ افریقہ کی بھی کیا پولیس ہوگی, ٹھیک ہے. ہمیں ہر وہ سروس انڈسٹری جو ہے اس میں بہترین سے بہترین آدمی چاہیے. لیکن ہماری اولاد کو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے بچہ تم ٹیچر بن جاؤ, تم پولیس میں چلے جاؤ, تم استاد بن جاؤ. ہم ان کو کبھی تم نرس بن جاؤ, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ اچھے پولیس والے. آپ کے سوال کا آپ کو جواب بھی مل گیا نا. انفلوئنس اب آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے اوپر, جب ایک بچے کو خود یہ اجازت ہی نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا چاہتا ہے, کیا شعبہ اختیار کرنا چاہتا ہے, کس چیز کے اوپر پیشنیٹ ہے, اور یہی پری ڈیفائنڈ اسٹیریوٹیپیکل اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں, کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے گا, کتنا پیشنیٹ ہو جائے گا. بڑے نے یہ کہا تھا کہ فلاح کا جو راستہ ہے نا اس میں تو چھوٹی موٹی ترقی مل جاتی ہے, ترقی کے راستے میں فلاح نہیں ملتی. اگر مجھے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مجھے دوڑنا ہے اور ساتھ والے کو کونی مار کے آگے نکلنا ہے, تو میں کبھی ہاتھ بڑھا کے اس کو نہیں اٹھاؤں گا, کیونکہ میں تو کیا ہوتا ہے لوزر بن جائیں گے آپ ایسے, بیٹا ادھر نہیں آگے نکلنا ہے, رکتے نہیں ہے, کچھ ایسا ہو جاتے ہیں فوراً. دس از واٹ وی ڈو, ہم اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جب ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ستے نو تو جگاؤ تو جاگے نو کون جگائے, یہ وہ والی بات ہے. میرا خیال ہم سب کی, یہ اللہ کا بڑا شکر ہے فیصل, ہم ان میں سے ہیں کہ رات کو شاید جب آپ سونے لگتے ہیں تو 2 گھڑی کو فلم ساری چلتی ہے سامنے. اور اس ملک کے بہت بڑے لوگ وہ ہیں جو صبح اٹھ کے, جن کے یہاں پہلی شفٹ کا کانسیپٹ ابھی بھی ہے, سورج کے ساتھ میں اس زمین میں سے آٹا نکالتے ہیں جس کی قدر ہمیں اب محسوس ہو رہی ہے, جو پسینہ اپنا پہنچتے ہیں اور ہم ان کو اتنا نہیں دے پا رہے. اور بہت اعلیٰ لوگ وہ ہیں ان سب کی نسبت, میرے جیسوں کی نسبت, جو چیزیں پھینکتے نہیں بلکہ صفائی کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, اور کسی نے یہ کہا تھا کہ بیٹا کبھی سپاہیوں سے ہاتھ ملا کے ان کو کوئی اسمائل بھی دیا کریں گے, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, کبھی صفائی والے کے پاس جا کے بھی اس سے ملیں, لیکن پھر بابو نہیں بنتا نا بندہ. آپ نے ابھی چند روز پہلے وہی اتفاق ہوا, کسی نے, ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے سڑک پہ, انہوں نے سڑک پہ کچرا پھینک دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کون اٹھائے گا, اس کو اٹھائیے. تو کہتے اٹھاؤں گا تو میں نہیں. میں نے کہا پھینکیں گے آپ, وہ کہتے یہ تو بھنگی کا کام ہے. میں نے کہا پھینکنے والا کیا ہوتا ہے بھائی, یعنی یہ جو کہتے ڈسٹ بن نہیں تھا, میں نے کہا پورا شہر ہے تو کچرے کی بالٹی یہاں پھینکیے, اپنی گاڑی میں رکھیے اور اس کو لے کے گھر جا کے. تو وہ سخت نالاں ہوئے, ناراض ہوئے, بحث ہوئی, وہ ہم نے آن ایئر دکھائی بھی وہ بحث. تو میں نے کہا جو پہلے جس کو اب ہم بھنگی کہتے ہیں وہ مہتر ہوا کرتا تھا, جس کو اب ہم ماشکی کہتے ہیں وہ بہشتی ہوتا تھا کیونکہ وہ پانی پلایا کرتا تھا. ہم نے وہ پیشے جو ہیں ان کو جرم بنا دیا اور ہمارے ہاں سے محنت کا وقت نکل گیا. میں آپ کو ٹائم جا رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1911 کا جو سینسس تھا اس کے مطابق 90% سے زیادہ خواندگی اس علاقے میں تھی. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ انگریزی کا سارا سلسلہ آیا تو یہی وہ وقت آیا جب چودھری کہتا تھا کہ مولوی کو بلاؤ. بالکل, کیونکہ یہ وہ مولوی ہوتا تھا جو پرشین بھی پڑھاتا تھا, جو حساب بھی پڑھاتا تھا, اور وہ سب چیزیں پڑھاتا تھا. حسن تو آپ آئے, ویسے تو آپ میزبان ہیں, میں آپ کے شہر میں مہمان ہوں, میں آپ سے تو کہا سنا معاف نہیں, آپ سے تو میرا حساب چلتا رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ سے میرا کہا سنا معاف. آپ آئیے تو صحیح, آپ آئیے تو صحیح. میں اپنی خیر بناؤں گا کیونکہ میں ابھی 2-4 دن ہم لاہور میں, کھانے کی دعوت ویسے بھی باقی ہے, لاہور آپ آئیں اور اچھا کھانا نہ کھائیے, مزے کی ان کی ٹیم ہماری لاہور میں, ہم اور بھی شوز یہاں سے انشاءاللہ کریں گے. درخواست لاہور والے سے کہوں گے, ان کا سنا ہے دل بڑا ہوتا ہے, پلیز خولا
ہاتھ رکھنا بھائی ہمارے اوپر. ہمارے ساتھ شام گزارنے کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.